ہمارا اسٹاف 24 گھنٹے 24/7 یہاں موجود رہتا ہے. آف روم سے ابھی ایک کال آ گئی ہے تو اس کا ڈیٹا یہاں پہ آپ نے دیکھا میچ کر رہا ہے؟ ڈیٹا میچ نہیں کر رہا. پیچھے ایک جو بیک اپ پارٹی ہے وہ بھی پیچھے آ رہی ہے اور وہ بھی بہت اسپیڈ میں ہے. ڈاکیومنٹس ان کے کلیئر ہیں. زندہ قومیں اپنے قومی اور ملی تہوار حب الوطنی سے سرشار جوش و خروش اور والہانہ سرگرمیوں سے مناتی ہیں، اور قومی تہواروں پر اپنے ان محسنوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جن کی جد و جہد اور لازوال قربانیوں سے وہ ان تہواروں کو منانے کے قابل ہوئے ہوتے ہیں. سرحدوں کے پار کی یلغار ہو یا اندرونی دہشت گردی اور خلفشار ہو، قومی سلامتی کے ادارے ہر لہجہ برسر پیکار رہتے ہیں اور ان کا مؤثر اور فوری جواب دیتے ہیں. ٹیم گرفت نے جشن آزادی کا دن اپنے محافظین اور محسنوں کے نام کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس سلسلے میں رابطہ کیا PMSA یعنی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی سے. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی جو کہ سمندر میں قومی اور بین الاقوامی قانون نافذ کرنے کا واحد ادارہ ہے جس کا قیام 1 جنوری 1987 کو عمل میں آیا، اور اقوام متحدہ کی قرارداد برائے سمندری قوانین 1982 کے مطابق PMSA سمندری ماہی گیروں کے جانی اور حقوق کی حفاظت، سمندری وسائل کی حفاظت، سرچ اینڈ ریسکیو، مصیبت زدہ متاثرین کی تلاش اور بچاؤ کا فریضہ انجام دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی سمندری شکار کی روک تھام، آبی حیات کے تحفظ، منشیات، دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ جیسے جرائم کی روک تھام، سمندری آلودگی کے تدارک اور سمندری سائنسی تحقیق کی معاونت جیسے عظیم مشن کو سر انجام دے رہی ہے. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی 3 ڈائمینشنل فورس ہے جس کے اندر بحری، فضائی اور پاکستانی کوسٹ کے ساتھ زمینی بیسز بھی شامل ہیں، جو کہ 1000 سے زائد کلومیٹر کوسٹ اور 2,90,000 اسکوائر کلومیٹر گہرے سمندر میں قانون نافذ کرنے والی فورس ہے. اس ادارے نے اب تک سمندر میں مصیبت زدہ 2288 سے زائد جانوں اور 169 کشتیوں کے بچاؤ کی خدمات انجام دی ہیں، جبکہ پاکستانی سمندری حدود میں سالانہ کروڑوں روپے مالیت کی مچھلی کے استحصال میں ملوث 8,480 غیر ملکی ماہی گیروں اور 1,580 غیر ملکی ماہی گیر کشتیوں کی گرفتاری کا صحرا بھی PMSA کے سر جاتا ہے. PMSA کی جانب سے تاحال 9 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کی منشیات کا تدارک بھی کیا گیا ہے. ٹیم گرفت یوم آزادی اسپیشل شو کے لیے الصبح کراچی میں واقع پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر پہنچی. اس وقت میری ٹائم کی مسجد میں نماز فجر ادا کی جا رہی تھی. نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ملک و ملت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور اختتام پر سرزمین پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں اور مناجات کی گئیں. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین، یا اللہ ہمارے اس وطن عزیز پیارے ملک پاکستان کو ترقی اور استحکام عطا فرما. یا رب العالمین اسے امن و خوشحالی کا گہوارہ بنا. یا الہ العالمین جنہوں نے اس کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یا اللہ ان کی شہادت قبول فرما. ناظرین، جیسے آج 14 اگست کا دن ہے تو ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے دن کی تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے MSA کے اندر، جہاں تلاوت قرآن پاک سے اور دعاؤں سے جو ہے دن کا آغاز کر دیا گیا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد. اور اب کیونکہ ٹائم ہے سلامی دینے کا، پرچم کشائی کا، تو اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس وقت تھوڑی دیر بعد فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی کی جائے گی یہاں پہ، اور یہاں پہ باقاعدہ سے جو دن کی تقریبات ہوتی ہیں اس کا آغاز کیا جائے گا. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے جشن آزادی کے سلسلے میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. PMSA کے جوان جذبہ حب الوطنی سے سرشار قطار در قطار صف آراستہ تھے. تقریب میں سبز ہلالی پرچم کی پرچم کشائی کی گئی. بعد ازاں قومی ترانہ پڑھا گیا.
فلیگ ہوسٹنگ ہو چکی ہے. فلیگ ہوسٹنگ کے بعد اب شہداء کی ریت لی جا رہی ہے جس میں شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے ہر 14 اگست کے دن. تو اسی طریقے سے اب تھوڑی دیر بعد ریت کی سیرمنی کی جائے گی. یا الہ العالمین، آج وہ عظیم دن ہے جس دن ہمیں یہ عظیم نعمت اور آزادی جیسی عظیم نعمت حاصل ہے. یا اللہ ہمیں اس عظیم نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. تقریب کے اختتام پر ڈپٹی ڈی جی پی ایم ایس اے کموڈور جواد احمد قریشی نے افسروں اور جوانوں سے خطاب کیا. آفیسرز، چیف پیٹی آفیسرز، سیلرز اور پی ایم ایس اے سیویلینز، آج اس خوشی کے موقع پر جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا ہے، میں آپ کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں. ہمیں اس دن اس سب قربانیوں کو داد اور خراج تحسین پیش کرنی چاہیے جن کی بدولت ہمیں یہ نعمت حاصل ہوئی. پاکستان کا قیام 27 رمضان المبارک کو ہوا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسلام کا قلعے کے طور پر مسلمانوں کو ایک محفوظ سرزمین سے نوازا ہے. پاکستان میری ٹائم کے بحری اور فضائی جہاز، برق رفتار بوٹ اور اس کے دیگر اثاثے قابل ذکر صلاحیتوں کے حامل ہیں. انہی میں سے ایک بحری جہاز پی ایم ایس ایس کشمیر ہے جو پاکستان میری ٹائم کے بیڑے کا سب سے بڑا جہاز ہے، جس کو 7 ستمبر 2018 کو 26 اسکواڈرن کے حصے کے طور پر پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی فلیٹ میں شامل کیا گیا. کشمیر کی جد و جہد آزادی اور کشمیری بہنوں اور بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اس کا نام کشمیر نامزد کیا گیا. پی ایم ایس ایس کشمیر پر بھی جشن آزادی کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا. جی اس وقت ہم موجود ہیں پی ایم ایس ایس کشمیر پہ، اور یہاں پہ تھوڑی دیر میں 14 اگست کے حوالے سے جو فلیگ ہوسٹنگ سیرمنی ہے وہ ہونے والی ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ کس طریقے سے یہاں پہ فلیگ ہوسٹنگ سیرمنی کرتے ہیں. تقریب جشن آزادی کا آغاز پرچم کشائی سے کیا گیا اور والہانہ جذبات سے قومی ترانہ پڑھا گیا. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے شپ پی ایم ایس ایس کشمیر کے کمانڈنگ آفیسر کیپٹن ارسلان نے تقریب کے شرکاء سے 14 اگست کی مناسبت سے اظہار خیال کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفیسرز، چیف پیٹی آفیسرز اور سیلرز، السلام علیکم. آپ سب کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے تمام لوگوں کو اور بلکہ پوری قوم کو جشن آزادی مبارک. میری دعا ہے وطن عزیز کی حرمت اور تشخص کی یہ علامت، یہ سبز ہلالی پرچم اسی طرح آزاد فضاؤں میں ہمیشہ لہراتا رہے. پی ایم ایس ایس کشمیر کے نوجوان جذبہ حب الوطنی سے سرشار نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرنے لگے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد. کشمیر شروع سے پاکستان کا حصہ رہا ہے اور اس پہ تو ایک غاصبانہ قبضہ کیا گیا ہندوستان کی طرف سے، حالانکہ ہم اس کو کشمیر کو اپنا حصہ مانتے ہیں. اور جب یہ پاکستان میں پہلی بار کسی جہاز کا نام کشمیر رکھا گیا تو یہ جو کشمیر ابھی دنیا بھر میں جاتا ہے، سمندر میں جاتا ہے، تو دنیا بھر کے جہاز یہاں پہ آ کے ہمیں دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، تو ان کے لیے یہ قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، ہندوستان کا حصہ نہیں ہے. سر یہ بتائیں کہ
پی ایم ایس اے کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے لحاظ سے 4 جہاز پہلے سے موجود تھے. یہ ایک بڑے جہاز کی ضرورت کیوں پیش آئی پی ایم ایس اے کو؟ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی سمندری حدود کافی بڑی ہیں، جس کا رقبہ تقریباً 290,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور یہ رقبہ اتنا بڑا ہے جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے تقریباً برابر ہے، اور اتنے بڑے رقبے کی تمام سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف اور صرف پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے پاس ہے، جس کو سپورٹ میں کچھ اور آرگنائزیشن کرتی ہیں، لیکن مین ذمہ داری وہ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی ہے. اور اتنے بڑے ایریا کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک بڑے جہاز کی ضرورت تھی جو کہ اس پورے ایریا میں اکیلا گشت کر سکے، اکیلا جا کے اینٹی نارکوٹکس آپریشن کر سکے، اینٹی اسمگلنگ سیکیورٹی کا آپریشن ہوتا ہے، اینٹی پوچنگ آپریشن ہوتا ہے، غیر ملک سے اینٹی پائریسی آپریشن کرتے ہیں. تو سیکیورٹی کے جتنے آپریشن ہیں یا سرچ اینڈ ریسکیو ہم کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے آپریشن کرنے کے لیے ایک ایسے جہاز کی ضرورت تھی جو یہاں سے 800 ناٹیکل مائل نیچے بھی جا کے اکیلے ہی اپنے سارے فرائض سر انجام دے سکے. تو اس لیے اس سلسلے کا یہ پہلا بڑا جہاز ہے، اور اس کے بعد ایک اور جہاز اگلے سال انشاءاللہ ہمارے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی میں شامل ہو جائے گا. اس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ایگزیکٹو آفیسر کوسٹل بیسز لیفٹیننٹ احمد علی سے. انہوں نے ٹیم گرفت کو اپنی پی ایم ایس اے میں پیشہ ورانہ خدمات کے بارے میں بتایا. بیسیکلی پی ایم ایس اے جو پاکستان کی 1050 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی ہے، اس پر پی ایم ایس اے کے 6 کوسٹل بیسز موجود ہیں، جس میں سے 3 جو ہے وہ سندھ میں اور 3 بلوچستان میں ہیں. سندھ کے علاقے کیٹی بندر، کرنگی اور کراچی میں یہ بیسز اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان کے علاقے گوادر، پسنی اور آرا میں بھی 3 بیسز اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. کوسٹل بیسز کا جو بیسک مقصد ہے وہ پی ایم ایس اے کے جو بحری جہاز سمندر میں آپریٹ کریں ان کو لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کرنا. اس کے علاوہ جو مکران کوسٹ ہے اسپیشلی، جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے کافی اللیسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہمارے پاس فاسٹ رسپانس بورڈس اویلیبل ہیں جو کہ جو بھی اس طرح کی سسپیشس ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو انٹرڈکٹ کرتی ہیں اور آپریشنز کیری آؤٹ کرتی ہے اپون ڈائریکشنز آف ہیڈ کوارٹر پی ایم ایس اے. پی ایم ایس اے نے کوسٹل بیسز کی مدد سے اب تک 2300 سے زیادہ انسانی جانیں سمندر میں بچائی ہیں، جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ ایران، عمان اور انڈیا کے ماہی گیر بھی شامل ہیں. کوسٹل بیسز کے بعد ایک اور اہم ترین ادارہ ایوییشن کا ہے جو پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ اپنی بھرپور خدمات سر انجام دے رہا ہے. اس حوالے سے کمانڈر ایوییشن محمد فہیم ابراہیم نے اپنے ادارے کی خدمات بیان کی. 93 اسکواڈرن جو بنیادی طور پر پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا ایک ہوائی جہازوں پر مشتمل ایک اسکواڈرن ہے جو سمندری حدود کے میں جو حفاظت کا کام ہے اور فردر مور وہاں پہ قانون نافذ کرنے میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کو مدد کرتی ہے. اس سلسلے میں ہم 2,90,000 مربع کلومیٹر کے طویل اور عریض رقبے پر نگرانی مسلسل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سمندری قوانین کے نفاذ کے لیے ہم مختلف آپریشنز کرتے ہیں، جس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہوتے ہیں، جس میں ہم بحری قزاقی کی روک تھام کے لیے، نشیات کی روک تھام کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے اور غیر ملکی ماہی گیروں کی حفاظت کے لیے ہم آپریشنز کرتے ہیں. ان آپریشنز کے دوران ہمارے ہوائی جہاز بھی شامل ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے جو بحری جہاز ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں. ان آپریشنز کے لیے ہمارے کوسٹل ایریا کے اندر مختلف مقامات کے اوپر ہماری بیسز ہیں جس کے تھرو ہم آپریٹ کرتے ہیں اور پورے ایریا کو ہم ہر وقت اپنی مسلسل نگرانی میں رکھتے ہیں. الحمدللہ ڈیفینڈر ایئر کرافٹ کی سروس کیپیبلٹی اتنی ہے کہ یہ پورے ایریا کو کر سکتا ہے. تو اس سارے ایریا کے اندر ہم سرچ اینڈ ریسکیو کی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتے ہیں. اس سال کے اندر ہم نے الحمدللہ 4 سکسیسفل آپریشن کیے ہیں، جس کے اندر سمندر میں گھرے ہوئے مشکلات میں ہمارے جو ماہی گیر تھے ان کو ہم نے بحفاظت سیف کیا ہے. اس میں ہماری جہاز کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سمندری بحری جہاز بھی تھے وہ بھی شامل تھے. فنگر پرنٹ ایکسیس کنٹرول ہے. ادھر ہر ایک کو ایکسیس نہیں ہے، تو وہ فنگر پرنٹ کے ذریعے سے جو بھی انٹر ہوگا وہ یہاں پہ انٹر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ڈفرینٹ ہمارے پاس سورسز آف انفارمیشن آ رہی ہے جس کے ذریعے ہم ایریا کو سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں ود ریگارڈ ٹو سرچ اینڈ ریسکیو آلسو اور مانیٹرنگ آف بوٹس اینڈ شپس. پاکستان کی سمندری حدود میں عقاب کی طرح نگہبانی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا اعزاز ہے اور غیر معمولی اور حساس کام میں پی ایم ایس اے کا میری ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر ناقابل فراموش کردار ادا کر رہا ہے.
اس حوالے سے میری ٹائم سیکیورٹی کوارڈینیشن سینٹر کے ڈائریکٹر آپریشنز کمانڈر عبداللہ مظہر نے ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کے بارے میں تفصیلی تعارف دیا. اس وقت ہم آف روم کے باہر کھڑے ہیں. MRCC کہلاتا ہے. عبداللہ صاحب یہاں پہ آپریشن ہیڈ ہیں. سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہاں پہ MRCC کے اندر ہم جا رہے ہیں تو کیا اس کا پرپز وغیرہ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے؟ MRCC سے مراد میری ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر ہے. یہ پاکستان کا واحد ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر ہے جس کو پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی مینج کر رہی ہوتی ہے. اور سمندر میں جتنے انسیڈنٹس یا کوئی حادثات ہوتے ہیں اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کو یہ رول دیا گیا ہے. اور یہ آپریشن سینٹر اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. کسی بھی بوٹ کو جو کہ کسی ڈسٹریس میں ہو, ڈوب رہی ہو, آگ لگی ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی آدمی اس میں سے گر گیا ہو تو اس کو بچانے کے لیے اس آپریشن روم کا کلیدی کردار ہے جو کہ اس میں ہم بڑے احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں. بتائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کی ورکنگ ہوتی ہے. تھوڑا سسٹم ذرا دکھائیں. بالکل آئیے ہم ساتھ چلتے ہیں. ایکسیس کنٹرول ہے بیسیکلی, تو اس لیے ہم فنگر پرنٹ ایکسیس کنٹرول ہے. ادھر ہر ایک کو ایکسیس نہیں ہے تو وہ فنگر پرنٹ کے ذریعے سے جو بھی انٹر ہوگا وہ یہاں پہ انٹر ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. ڈفرینٹ ہمارے پاس سورسز آف انفارمیشن آ رہی ہیں جس کے ذریعے ہم ایریا کو سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں ود ریگارڈ ٹو سرچ اینڈ ریسکیو آلسو اور مانیٹرنگ آف بوٹس اینڈ شپس. یہ بھی کوسٹل سرویلنس نیٹ ورک ہے. سر یہ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو زون ہے وہ ہمارا کون سا والا ہے؟ پاکستان کا جو ایریا ہے ہمارے پاس یہ بلو کلر کا آپ کے پاس لائن لگی ہوئی ہے. یہ پاکستان کا جو سرچ یہ جو نارمل جو ایزی کہلا دیں یا کانٹیننٹل شیلف ہے, یہ پورا ایریا جو ہے یہ پاکستان کے پاس ہے جس کی ذمہ داری پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے پاس ہے. اگر ہم سرچ اینڈ ریسکیو کے حوالے سے جائیں تو سرچ اینڈ ریسکیو کے حوالے سے گرین کلر کا جو ایریا آ رہا ہے یہ گرین کلر کا یہ جو ایریا آ رہا ہے یہ پورا سرچ اینڈ ریسکیو کا ایریا ہے ہمارا, جو کہ 840 ناٹیکل مائل کا ہے. 840 ناٹیکل مائل ایک بہت بڑا ایریا بنتا ہے جو کہ آپ سب دیکھ لیں گے یہاں پہ آلموسٹ یمن کے قریب جا کے, اگر اس کے ویسٹ پہ دیکھیں تو یمن آتا ہے اور ایسٹ پہ دیکھیں تو ساؤتھ انڈیا. یہ کہ انٹرنیشنل واٹرز میں بھی سرچ اینڈ ریسکیو ہوتا ہے. نیشنل بارڈر انٹرنیشنل واٹرز سے کہیں آگے, مطلب آپ ہائی سیز کی بات کریں تو اس تک کا ہمارے پاس جو سرچ اینڈ ریسکیو کا ایریا وہ ہمارے پاس ہے, اس کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے اور جس کو ہم مانیٹر اور کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں فار سرچ اینڈ ریسکیو آف اینی شپ, اینی ویسل, اینی ایئر کرافٹ جو کہ اس کے اندر یہ ساری بوٹس ہیں آئیڈینٹیفائڈ ہیں, ان کے نام لکھے ہوئے باقاعدہ. اس کے نام یہ ہے, اس کو چیک کس نے کیا ہے یہ بھی اس کی آئیڈینٹی آ رہی ہے کہ اس بوٹ کو چیک کس نے کیا ہے, ویریفائی کس نے کیا. تو اتنی ڈیٹیل تک انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے. اور یہ باقاعدہ آپ کو بتا دوں یہ گوادر کے سراؤنڈنگ کا ایریا جو کہ سی پیک کا ہمارا میجر پروجیکٹ ہے اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی جو ہے وہ اس سی پیک کی سیکیورٹی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے بائی چیکنگ آف دیز بوٹس اینڈ بائی دا ہیلپ آف آر اسمال کرافٹ جو کہ کلوز ٹو دا کوسٹ جا کے بھی ان بوٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کی آئیڈینٹی لیتے ہیں. میری ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر میں تفصیلی جائزے کے دوران ایک مشتبہ کشتی کی موجودگی کا اشارہ ملا اور PMSA کا مستعد عملہ حرکت میں آ گیا. 14 اگست ہو یا عید یا کوئی اور تہوار یا خوشی کا موقع, ہمارا اسٹاف 24 گھنٹے 24/7 یہاں موجود رہتا ہے کہ ایک بوٹ ہے جس کا وائف میچ نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو ہم اس کو پھر پروسیکیوٹ کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں سے ڈاٹا نکلتا ہے اس کا, ہم اس کو ویریفائی کریں گے کیا بوٹ کی کیا کوائف ہے. دس بوٹ از کرنٹلی ایٹ کراچی فشری. FRB کو ٹاسک کرے کہ وہ جائے جا کے اس کا ڈاکومنٹس ویریفائی کرے اور اس کے کرو کو ویریفائی کرے کہ وہ کیا انلیگل ایکٹیویٹی میں تو انوالو نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر میں ہم FRB کے ذریعے سے اس بورڈ کے اوپر بھی جائیں گے اور جا کے چیک کریں گے کہ آیا اس کے اندر کوئی لیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاسٹ رسپانس فورس بہت تیزی سے اس سسپیشس روڈ کی طرف جا رہی ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیچھے ایک جو بیک اپ پارٹی ہے وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور وہ بھی بہت اسپیڈ میں ہے. کوشش کی جا رہی ہے اس کشتی کو روکا جائے. فاسٹ رسپانس فورس اس کو سرکل کر رہی ہے. ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دے رہے, ہم اس کے ارد گرد چکر لگائیں گے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے.
ناظرین، آفس رومز کے اندر جو ایک سسپیشس بوٹ کے لیے ایک کال آئی تھی اور اس کو ریسیو کیا گیا تھا. بہرحال یہاں پہ اب ہم پہنچے ہیں. پی ایم ایس اے کی ایک پکٹ یہاں سے ہاربر کے اندر ہے اور یہاں سے ہم جو ہے وہ ڈیٹا کو دوبارہ سے ویریفائی کریں گے تو پتہ چلے گا کیا سچویشن ہے. آفس روم سے ابھی ایک کال آ گئی ہے تو اس کا ڈیٹا یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے میچ کر رہا ہے. میں چیک کر کے بتاتا ہوں. ڈیٹا میچ نہیں کر رہا. مشتبہ کشتی کے تعاقب میں فوری کارروائی کا اندیہ دے دیا گیا. ناظرین، اس وقت ایم ایس اے کی فاسٹ رسپانس بوٹس کے اوپر ہم لوگ موجود ہیں اور جو سسپیشس بوٹ کی ایک انفارمیشن آئی تھی تو اس کے لیے بوٹنگ پارٹی دونوں بوٹس کے اوپر تیار ہے. ہم لوگ جائیں گے اس بورڈ کو چیز کر کے اس کو بورڈ کریں گے. فرسٹ آف آل اس کی جا کے تھورلی سرچ کیری آؤٹ کی جائے گی. سیکنڈلی ان کے ڈاکیومنٹس وغیرہ چیک کیے جائیں گے بیکاز ان کا ڈیٹا کوریلیٹ نہیں کر رہا سسٹم سے. ناظرین، اس وقت جو ہے وہ فاسٹ رسپانس بورڈ موو کرنے شروع کر دیا ہے. یہ لیڈنگ پارٹی ہے جس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. تو سامنے ہاربر سے یہ نکل چکی ہے بوٹ اور کافی آگے تک جا چکی ہے. تو اس کو اکارڈنگلی جا کے رسپونڈ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، اس کے پیپرز چیک کیے جائیں گے. اگر یہ سسپیشس ہوئی اور اس کے اندر کوئی انلیگل ایکٹیویٹی پائی گئی تو اسی کے اکارڈنگلی اس کو یہاں پہ ڈیٹین کر کے اور پھر اس کے بعد پکٹ پہ واپس بھیجا جائے گا. فاسٹ رسپانس بورڈ کافی تیز چلتی ہے لیکن اس پہ ایم ایس اے کے جو جوان ہیں ان کی مشاقی دیکھیں کہ وہ کتنے سکون سے آرام سے بغیر سہارے کے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو جس طریقے سے ٹریننگ دی گئی ہے تو وہ ٹریننگ کا مظاہرہ پوری طریقے سے کر رہے ہیں. ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاسٹ رسپانس بورڈ بہت تیزی سے اس سسپیشس بورڈ کی طرف جا رہی ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیچھے ایک جو بیک اپ پارٹی ہے وہ بھی پیچھے آ رہی ہے اور وہ بھی بہت اسپیڈ میں ہے. ابھی سر کیا سچویشن ہے؟ ان کو انہوں نے آپ نے کوئی ریڈیو وغیرہ دیا ہے؟ جی بالکل. ابھی اس کو جو نارمل فریکوینسی ہے اس پہ کال کیا چینل 16 پہ مگر ہی از ناٹ رسپونڈنگ. کوشش کی جا رہی ہے اس کشتی کو روکا جائے. فاسٹ رسپانس فورس اس کو انسرکل کر رہی ہے. ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دے رہے. ہم اس کے ارد چکر لگائیں گے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. کوشن دے دیا گیا ہے کہ آپ لوگ سارے جتنے بھی لوگ ہیں اس بورڈ کے اندر وہ اکٹھے ہو جائیں ہیں ڈیک کے اوپر. دوسری طرف سے بھی جو ایف آر پی جو بیک اپ میں ہے وہ بھی کافی تیزی سے جو ہے اس کو سرکل کر رہی ہے. اچھا ناظرین، ایک اور چیز یہ کہ جو اس کشتی کا نام ہے وہ یہاں پہ القسیم نظر آ رہا ہے جبکہ وہاں پہ جو آفس روم میں اس کا نام لیا جا رہا تھا وہ اجوا کے نام سے لیا جا رہا تھا. تو یہ پہلی چیز تو آ گئی سامنے کہ یہ غلط نام سے جو ہے وہ ہاربر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین، اس وقت بوٹنگ پارٹی جو ہے وہ تیار ہے اور الانگ سائڈ کیا جا رہا ہے بوٹس کو. بوٹنگ پارٹی ابھی لانچ ہو گئی ہے دوسری بوٹ پہ. سرچ کیا جا رہا ہے اس بورڈ کو کہ اس کے اندر کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی تو نہیں ہے. تھوڑی دیر میں ہم لانچ پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہاں پہ کوئی ایسی چیز برآمد ہوئی ہے جو لیگل ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا نام چھپا کے اور آگے جا رہے تھے، ہاربر چھوڑ رہے تھے. ہر سال پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور مقامی ماہی گیروں کے تعاون سے جشن آزادی کے پرمسرت موقع پر بوٹ ریلی کا اہتمام کیا جاتا ہے. ان سال بھی ایک عظیم الشان بوٹ ریلی کا انعقاد کیا جا رہا تھا جس میں جذبہ حب الوطنی سے سرشار سینکڑوں ماہی گیر اپنی اپنی کشتیوں کو سبز ہلالی پرچموں سے سجا کر ریلی میں شریک تھے. یقیناً یہ ایک خوبصورت منظر تھا. عباس تمام لوگوں کے شناختی کارڈز کے ساتھ یہاں پہ ان کی جو لسٹ ہے اس کے اوپر چیک کیا جا رہا ہے. جو عام طور پہ ایک پروسیجر ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہاربر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کے قواعد جو ہے وہ جمع کروائے جاتے ہیں. تو اس کے لسٹ کے حساب سے ابھی چیک کرا رہے ہیں. ساگر علی، یہاں پہ کوئی ایسی چیز ابھی تک سرچ میں آپ کے سامنے آئی ہے جو انلیگل ہو؟
نہیں ابھی تک فی الحال تو نہیں ہے. ابھی فی الحال ان کا ایک تو ڈیزل چیک کر رہے ہیں, بیکاز پرابلی یہاں پر ایک اور ایشو ڈیزل اسمگلنگ کا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ خاطر کو سامنے نہیں آیا. نارمل کوانٹٹی ہے جو ہوتی ہے ان کے پاس. فردر انلیگل نیٹس نارملی ہوتے ہیں, وہ چیک کر رہے ہیں. تو وہ کیونکہ مطلب نیٹس کا ایک سائز ہے اسپیسیفک جو کہ الاؤ ہے. مشتبہ کشتی کے دستاویزات کی جانچ پڑتال سے پتہ چلا کہ شناختی نمبر میں ایک ڈیجٹ کا فرق آ گیا تھا, جس کی وجہ سے ڈیٹا سرچنگ میں تصدیق نہیں ہو سکی تھی. لیکن کشتی کا مچھلی پکڑنے کا جال غیر قانونی سائز کا تھا, جس کو کجا جال کہتے ہیں. جال اور کاغذات قبضے میں لے لیے گئے. یہ ان کے پاس ایک کوڈنٹ ہے, مطلب جو اسپیسیفائڈ سائز ہے اس سے چھوٹا نیٹ ہے. تو یہ کیونکہ منع ہے, ریسٹرکٹڈ نیٹ ہے, تو ابھی ہم اس کو کنفسکیٹ کر لیں گے. ساتھ ہی ان کے ڈاکومنٹس کنفسکیٹ ہو جائیں گے اور اس کو ڈائریکٹ کر دیا جائے گا کہ واپس پکٹ پہ چلی جائے, اور وہاں پہ پکٹ کے ہینڈ اوور کر دیں گے ہم. یہ جو نیٹ پکڑا ہوا ہے وہ بھی, اور ساتھ ہی ان کے ڈاکومنٹس بھی. اس ساری کارروائی سے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی مستعدی کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ کس جانفشانی سے مملکت خداداد کی سمندری حدود کی نگہبانی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. جو مچھیرے ہوتے ہیں ان کو ایک تو تھوڑا سا لالچ بھی ہوتا ہے, اور زیادہ کم عرصے میں زیادہ مچھلی پکڑی جائے اس کے لیے یہ فشنگ نیٹ ایسا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو یہ دیکھیے بالکل باریک جال ہیں. اس کے اندر اب چھوٹی مچھلیاں بالکل آ جاتی ہیں جو کہ ابھی انہوں نے اپنی زندگی سٹارٹ کرنی ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ان کا لائف سائیکل ہوتا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنے افزائش نسل کرنی ہوتی ہے. اگر وہ افزائش نسل نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں ان کی بالکل جو نسل ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہر سال پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور مقامی ماہی گیروں کے تعاون سے جشن آزادی کے پرمسرت موقع پر بوٹ ریلی کا اہتمام کیا جاتا ہے. ان سال بھی ایک عظیم الشان بوٹ ریلی کا انعقاد کیا جا رہا تھا, جس میں جذبہ حب الوطنی سے سرشار سینکڑوں ماہی گیر اپنی اپنی کشتیوں کو سبز ہلالی پرچموں سے سجا کر ریلی میں شریک تھے. یقیناً یہ ایک خوبصورت منظر تھا. مہر تاباں ہر روز ایک نئے عزم کے ساتھ نکلتا ہے اور ایک نئی داستان لے کر غروب ہو جاتا ہے. جشن آزادی کی تقریبات کے ساتھ ہی آج کا سورج بھی غروب ہونے کو ہے. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی روایت کے مطابق جشن آزادی کا دن ڈھلتے ہی PMSA کے ہیڈ کوارٹر سے لے کر تمام تر جہازوں اور کشتیوں سے قومی پرچم کو روایتی طریقے سے اتارا گیا اور جشن آزادی کی خوشی میں خصوصی نصب لائٹیں روشن کر دی گئیں. جی ناظرین, اس وقت فلیگ لورنگ سیرمنی ہو رہی ہے اور فلیگ کو نیچے کر دیا گیا ہے. سلامی دینے کے بعد اب فلیگ کو مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے, سن سیٹ ہو چکا ہے, اور روایتی طور پہ جو جشن آزادی کا ایک طریقہ ہے کہ ہم مغرب کے بعد جو ہے تمام لائٹیں روشن کرتے ہیں, تو اسی طریقے سے PMSS کے جتنے بھی جہاز ہیں ان سب کی جو ہے وہ لائٹیں جو ہے وہ جلائی جا رہی ہیں. ایکسٹرا ڈیکوریٹو لائٹ جو ہے وہ آج کی مناسبت سے لگائی گئی ہیں. حالت جنگ کی تیاری حالت امن میں کی جاتی ہے. پاکستان کے حفاظتی ادارے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ایک روشن اور طاقتور مستقبل کی نوید سنا رہے ہیں. روز و شب سرحدوں کی حفاظت پر موجود محافظ حفاظت پر مامور ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام پاکستان سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹیم گرفت جشن آزادی کے اس پرمسرت موقع پر افواج پاکستان اور تمام سیکیورٹی اداروں کو عوام پاکستان کی جانب سے سلام پیش کرتی ہے. پاکستان زندہ باد.